شادی سے چند گھنٹے پہلے میں نے اپنی منگیتر کو اپنے بھائی کے ساتھ غلط کام کرتے دیکھ لیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ پھر میں نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ماموں مری جیسے پر رونق شہر میں۔ جب گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ ان کے بچے یہاں آتے بہت خوش ہوتے اور ان کو گاؤں کی زندگی بہت اچھی لگتی، اور مجھے مری کے بارے میں تجسس ہوتا کہ مری کیسا ہے، وہاں کی رونق کے بارے میں، پھولوں کے باغات، اونچے اونچے پہاڑ اور برف باری کا سن کر دل کرتا کہ وہاں اڑ کر پہنچ جاؤں۔ اس بار گرمیوں میں ماموں آئے، چند دن رہے اور جانے لگے تو مجھ سے پوچھا، زہیب مری چلو گے؟ مریم اور مروہ نے کہا تھا کہ واپسی میں تم کو ضرور لیتا ہوں۔ میں تیار ہو گیا، دیرینہ اشتیاق تھا مری دیکھنے کا۔ امی سے پوچھا کہ ماموں کے ساتھ جاؤں؟ انہوں نے صاف منع کر دیا۔ دراصل میری منگنی ماموں کی بیٹی زویا سے ہو چکی تھی، تبھی وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ہونے والے سسرال جا کر نہ رہوں۔ میں ماننے والا نہیں تھا، ابو کو راضی کر لیا اور جھٹ پٹ تیار ہو گیا۔ امی منہ دیکھتی رہ گئی اور میں ماموں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پہلی بار گاؤں سے نکلا تھا، مری ہم ٹرین میں بیٹھ کر گئے۔ ٹرین کا سفر اچھا تھا، انتہائی بہت ہی بلند و بالا پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں سفر کا لطف دوبالا کر رہی تھی۔ مری پہنچا تو اتنی خوشی ہوئی جیسے میرے خوابوں کی جنت یہی ہو۔ مری واقعی بے انتہا خوبصورت، دلکش تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ یہاں بہت اچھا لگ رہا تھا، سارا دن ہم کزن گھومتے پھرتے رہتے۔ ماموں واپڈا کے بڑے آفیسر تھے، مگر غرور اور تکبر میں ذرہ برابر بھی نہ تھے۔ ماموں کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا 5 سال کا تھا۔ ماموں مجھے اپنا بڑا بیٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے میں بھی ماموں سے باپ کی طرح پیار کرتا تھا۔ ماموں جان مجھے کار میں بٹھا کر اپنے آفس پہ لے جاتے اور ہر اتوار مجھے نئی سے نئی جگہ دکھاتے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلاتے۔ انہوں نے مجھے بہت ساری شاپنگ کروائی۔ سارا دن میں زویا سے باتیں کرتا۔ زویا اور اس کے سارے بہن بھائی گرمیوں کی چھٹی کے باعث ان دنوں گھر میں ہوتے تھے۔ زویا کی موجودگی میرے لیے موسم بہار کا پیغام تھی۔ زویا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اس کی بھی چھٹیاں تھیں۔ زویا کو ہر دم سامنے پا کر میرا منہ کھلا رہتا۔ بہانے سے ہم ایک دوسرے کے آس پاس بیٹھتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ نہیں معلوم شمع کون تھا اور پروانہ کون۔ چھٹیوں کی وجہ سے ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا اور زویا کھانے کی ٹیبل تک آنے کی زحمت نہ کرتی۔ ملازمہ زویا کا کھانا اس کے کمرے میں لے کر جاتی تھی۔ ایک دن میں زویا کا کھانا ملازمہ سے لے کر خود اس کے کمرے میں جانے لگا۔ ممانی میری دانستگی پر مسکرا دی۔ میری عمر 18 سال اور زویا 15 تھی۔ ایک روز میں چائے لے کر اس کے کمرے میں گیا، اس نے باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگی میرا بس چلے تو تم کو ہمیشہ کے لیے کمرے میں بند کر دوں اور کبھی باہر نہ جانے دو۔ ایسی باتیں زویا نے مجھ سے پہلی بار کی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں۔ زویا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا چھوڑو۔ اس نے جانے نہ دیا۔ مجھے گھر والوں کا ڈر تھا مگر اسے حجاب نہیں تھا، مجھے تھا۔ اصل میں مری کا ماحول بہت آزاد تھا، زویا خود بھی بہت آزاد خیال تھی۔ فلمیں دیکھنا، گانے سننا اسے بہت پسند تھا۔ وہ خود بھی ایک حسین اداکارہ لگتی تھی۔ میں اپنے نصیب پر رش کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ گاؤں کے لڑکے کو کتنے اچھے شہر کی اور کتنے اچھے ماں باپ کی بیٹی ملنے والی ہے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا اور مشکل سے سراپا چھڑایا اور کمرے سے بھاگ گیا اور تمام دن اس کے سامنے جانے سے کتراتا رہا۔ زویا کو میرا رویہ بہت برا لگا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ رات کو ماموں ہم سب کو مری کے سب سے بڑے ہوٹل میں لے کر جا رہے تھے مگر وہ نہ گئی۔ اس کی وجہ سے پلان کینسل ہو گیا کیونکہ کہیں بھی گھومنے پھرنے نے زویا کے بغیر جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ماموں کی لاڈلی اور سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ماموں کی شادی کے 10 سال بعد زویا پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ ماموں اور ممانی کے ہاتھوں کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ رات کو جب ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں گئی مگر اس نے یہ کہہ کر کھانا واپس کر دیا کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گی۔ زویا نے کھانا نہیں کھایا۔ جب شام کے 4 بج گئے اور پھر زویا نے کھانا نہیں کھایا تو ممانی کو فکر ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگی بیٹا میرے گھٹنے میں درد ہے، تم جا کر زویا سے پوچھو کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی، روز تو 2 بجے ہی شور مچا دیتی ہے۔ میں وہاں پر گیا۔ زویا تم نے کھانا کھانے سے کیوں منع کیا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے جواب دیا تم لاؤ گے تو کھاؤں گی۔ میں نے جا کر ملازمہ سے کہا ٹرے تیار کرو، زویا کھانا مانگ رہی ہے۔
اس نے کھانا گرم کیا اور میں کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں گیا. مجھے علم تھا کہ وہ مانی میرے پیچھے آ رہی ہیں، مگر زویا اس بات سے بے خبر تھی. مجھ کو دیکھتے ہی اس کا انداز عاشقانہ ہو گیا اور اس نے میری کلائی گرفت میں لی اور پھر اچانک وہ مانی پہنچ گئی. وہ بیٹی کو خشمگی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، تو تم اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہی تھی؟ مجھے لگا اس پر وہ شرمندہ ہو گئی اور وہ مانی کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیا. اس روز ہم دونوں محتاط ہو گئے، دور سے مسکرا دینا، ایک دوسرے کے کام خاموشی سے کر دینا. اب ہماری توجہ بس انہی باتوں تک محدود ہو گئی تھی. میں نے زویا کے کمرے میں جانا بالکل چھوڑ دیا تاکہ وہ مانی جان کو ہماری ایک دوسرے سے حد سے بڑھتی توجہ ناگوار نہ گزرے. بے شک ہماری منگنی ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھرانوں میں اخلاقی اقدار کا پاس تھا. اب دور دور رہنے میں ہی میری اور زویا کی عزت تھی. ایک روز اچانک وہ مانی کی طبیعت خراب ہو گئی. ان کے گھٹنوں میں درد محسوس ہوا اور وہ کھڑے کھڑے فرش پر بیٹھ گئیں. ان کو فوراً ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ دعا کی ضرورت ہے. آپریشن ہوا اور مجھے یہ کہہ کر رات 10 بجے گھر بھیج دیا کہ تمہاری بہنیں گھر میں اکیلی ہیں. پھر میں گھر آ گیا. میرے گھر آنے سے مریم، مروہ اور زویا کو سکون ملا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی. مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. کروٹیں بدل رہا تھا. میں نے لائٹ آف کر دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی. ابھی میں نیند غنودگی میں تھا کہ احساس ہوا کوئی میرے نزدیک آ رہا ہے. پہلے تو سمجھا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، پھر ایک جھٹکے سے میری نیند ٹوٹ گئی. میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، ایک بدصورت حقیقت سے دو چار تھا. میرے اعتبار پر ضرب لگانے والی خود میرے مستقبل کی محافظ تھی. اسے کہنا چاہا کہ ہمارے درمیان شادی تک مقدس فاصلہ برقرار رہنا چاہیے، مگر شاید اس کے کان بہرے ہو گئے تھے. میں اسے خود جتنا دور کرتا وہ اتنا ہی قریب آتی گئی اور پھر زویا نے میرے اور اپنے درمیان کی مقدس دیوار کو گرا دیا. میں رونے لگا کیونکہ ماں کی بات نہیں مانی اور کیوں یہاں آ گیا. امی کی بات نہ مان کر میں نے بڑا دکھ جھیلا. اگر امی کی بات مان لی ہوتی تو یوں بے قیمت نہ ہوتا. زویا کی اس دیوانگی پر دل مرجھا کر رہ گیا تھا. میری روح ٹوٹ پھوٹ گئی اور دل کے سارے چراغ بجھ گئے. اب مجھے یہ خدشہ ڈرانے لگا کہ ابھی میری شادی میں دیر ہے. اگر راز کھل گیا تو میرے اس کے والدین کی نظروں میں ہماری کیا اوقات رہ جائے گی. تبھی میں جلد از جلد واپس گھر جانا چاہتا تھا. زویا بھی شاید شرمندہ تھی. مجھ سے وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، سر جھکا کر پاس سے گزر جاتی تھی. ہماری جان کچھ بہتر ہو گئی. میں نے گھر جانے کی رٹ لگا دی. زویا نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا. اس کے دل سے میری چاہت جاتی رہی تھی. ان دنوں 3rd ایئر کی طالبہ تھی. تعلیم مکمل ہوتے ہی اچھی ملازمت مل گئی. سبھی اس دن کے انتظار میں تھے. ممانی اور ماموں نے زویا کی شادی کے لیے کہا. ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے شادی سے انکار کر دیا. اس کے انکار کا چرچا ہوا. مجھے ہوش نہ رہا. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زویا جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی اس کو کیا ہو گیا ہے جو شادی سے انکار کر رہی ہے. آخر وجہ سامنے آ گئی. دراصل اس کو اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والا لڑکا پسند آ گیا تھا. اسی کی دولت کی وہ اسیر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی. انہی دنوں اس کو دبئی جانے کا چانس مل گیا تو اس لڑکے سے شادی کا وعدہ کر کے بیرون ملک چلی گئی. وہ بھی اس کا رستہ تکتا رہ گیا. 2 سال بعد لوٹی اور بھی بدل چکی تھی. اسے بات کرنے کا موقع ملا. پوچھا، خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح میرا کیا قصور تھا. زویا نے جواب دیا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب قسمت کا قصور ہے. اتنا عجیب و غریب جواب سن کر میرا دل اور بھی افسردہ ہو گیا. ماموں ممانی نے اس پر دباؤ ڈالا اور مجھ سے شادی پر بہت مجبور کیا. اس طرح زویا شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر وہ دل سے تیار نہیں تھی اور یہ مجھے بہت اچھے سے محسوس ہو گیا تھا. لیکن مجھے اپنی ذات پر یقین تھا، اپنی محبت پر یقین تھا کہ میں اسے منا لوں گا. شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی. سارے مہمان ہمارے گاؤں آ گئے. میرا چھوٹا بھائی شعیب میری شادی میں شرکت کے لیے آ گیا. وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت تھا. وہ پچھلے 5 سال سے دبئی میں دوائیوں کا کاروبار کر رہا تھا اور کافی امیر ہو چکا تھا اور خوبصورت بھی. اس کی میری پھپھو کی بیٹی سے منگنی ہو گئی تھی اور بچپن میں ہی گھر والے اس کی بھی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. مگر اس کی منگیتر ابھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اس کی پڑھائی کا 1 سال باقی رہ گیا تھا. میرا بھائی، میرا چچا زاد، میرے دوست سب شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. بارات والے دن سب بڑے اہتمام سے تیار ہوئے. زویا کا میں نے بہت ہی خوبصورت لہنگا لیا تھا. جو بھی اسے دیکھ رہا تھا تعریف کیے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا. میں نے اپنا کمرہ بھی بے حد حسین پھولوں سے سجایا. میری شیروانی بھی بے حد حسین تھی. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا
کہ میری محبت اب میری زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ شادی کو کچھ گھنٹے باقی تھے، سب نہانے اور کپڑے پہننے میں مصروف تھے کہ اچانک باہر سے آیا اور پھر چھت کی طرف جانے لگا۔ زویا کی چھوٹی بہن نے مجھے روک لیا۔ اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اوپر جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بولی تھوڑی دیر بعد چلے جائیے گا، عورتیں اوپر کپڑے بدل رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو بدلتی رہے، میں وہاں سے مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکرے لینے جا رہا ہوں جو اوپر کے سٹور میں رکھے ہیں۔ میں اوپر چلا گیا، اچانک میرے پاؤں جم گئے اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ زویا اور شعیب کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور دونوں کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مریم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ سے اپنا موبائل نکال کر سٹور کی کھڑکی سے دونوں کی ویڈیو بنانے لگ گیا۔ زویا شعیب کو خود سے شادی کرنے پہ مجبور کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارا بھائی بالکل نہیں پسند، مجھ سے شادی کر لو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی منگیتر سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں شادی بھی اسی سے کروں گا۔ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم زہیب سے بچپن سے محبت کرتی تھی اور تمہاری بچپن میں ہی ان سے بات پکی ہو گئی تھی، پھر تم اس شادی سے پیچھے کیوں ہونا چاہتی ہو؟ اس نے کہا دراصل مجھے تمہارا بھائی پسند نہیں، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے اور اس کا کام بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا تمہارا ہے، اور شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ دبئی جانا چاہتی ہوں۔ میں دبئی جانے کے لیے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شعیب نے زویا کو کھری کھری سنائی۔ اس نے کہا تم کو دبئی جانے کے لالچ میں اور میری خوبصورتی کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں تمہیں میرے بھائی کا اخلاق اور محبت نظر نہیں آتی؟ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ مگر زویا کسی طرح مان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر طرح سے شعیب کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی کہ تو شعیب کا یہ حوصلہ تھا جو اس کے حسن اور اس کی اداؤں کا دیوانہ نہیں ہوا۔ جتنی حسین وہ آج لگ رہی تھی اتنی مجھے کبھی نہیں لگی تھی۔ مائیوں کے سوٹ میں تیز سرخ مہندی کے ہاتھوں سے وہ شعیب کو اپنے قریب کر رہی تھی اور شعیب اسے دھکے دیے جا رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ سب دیکھ کر اور دل سن ہو گیا۔ دل کرتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے، بلکہ میں انکار کر دوں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اس بے وفائی کا انتقام ضرور لوں گا۔ شادی سے کچھ گھنٹے پہلے ہی کیا ڈرامے کر رہی ہے، اس کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ نکاح کا وقت شروع ہو گیا اور نکاح کے وقت میں زویا کو غور سے دیکھ رہا تھا جبکہ زویا شعیب کو دیکھ رہی تھی۔ میرا تو دل مارے غم کے پھٹ رہا تھا۔ رخصتی ہو گئی اور مہمان اپنے گھر چلے گئے۔ میں وزنی قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ زویا سامنے بیٹھی ہوئی تھی مگر مجھے اس پر محبت آنے کے بجائے غصہ آ رہا تھا۔ اب دل کر رہا تھا میں ابھی اور اسی وقت اس کی جان لے لوں، جبکہ وہ بھی بہت اداس اور غمگین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کپڑے چینج کر لو۔ زویا کپڑے چینج کرنے لیٹ گئی اور کہنے لگی میں بہت تھک گئی ہوں، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے سر درد کی دوائی لا دو۔ میں کمرے سے باہر آیا اور شعیب سے سر درد کی گولی لانے کو کہا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اسے زہر کی گولی دے دوں، لیکن بے حد مجبور تھا۔ پھوپھو کی بیٹی کو کہا کہ جا کر زویا کو یہ سر درد کی گولی کھلاؤ اور میں باہر چکر لگا کر آتا ہوں۔ میں 1 گھنٹہ باہر وقت ضائع کرنے کی سوچ رہا تھا تاکہ زویا سو جائے۔ میں جب کمرے میں آیا تو وہ واقعی سو چکی تھی۔ میں بھی لیٹ گیا اور انگاروں پر کلمٹیں لینے لگا۔ آج کی رات کے بارے میں میں نے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی مگر نیند ایک پل بھی نہ آئی۔ صبح کمرے کا دروازہ بجا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا۔ امی نے کہا آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ میں نے امی کو کہا آپ چلیں میں آتا ہوں۔ میں نے زویا کو آواز دی زویا اٹھو ناشتہ کر لو، مگر اس کے کان پر جو بھی نہ رنگی۔ مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں باہر مسکراتا ہوا چہرہ لے کر نکلا۔ امی کہنے لگی کیا ہوا، زویا نہیں اٹھی؟ میں نے کہا اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے وہ سوئی ہوئی ہے۔ پھر امی نے اسے اٹھایا اور ناشتہ کروایا۔ سب زویا کو بے انتہا عزت دے رہے تھے اور مجھے یہ دیکھ کر اور غصہ آ رہا تھا۔ میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دوست کے ساتھ گزار رہا تھا اور میرا دوست مجھ سے بار بار ضد کیا جا رہا تھا کہ یار اپنی بیوی کے پاس جا، آج تو میری جان چھوڑ دے۔ دل کر رہا تھا اپنا سارا غم اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اپنے دوست کو بتاؤں، مگر اس بے وفائی کا شکوہ کرنے کی مجھ میں سکت نہ تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بھوت سوار تھا کہ اپنی بے لوث اور بے پناہ محبت کا میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں زویا سے محبت ضرور کرتا تھا لیکن میں بے غیرت بالکل نہیں تھا۔ شادی کی رات سے ہی میں نے بدلہ لینے کا سوچنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے پلاننگ کرتا، پھر ہم شادی کے 1 مہینے بعد مری گھومنے گئے۔ دل تو کرتا تھا وہ ویڈیو اس کی ماں باپ کو دکھاؤں پر میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔
میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اس کو جان سے مار دوں. موت سے بڑا انتقام کوئی نہیں ہو سکتا. میں مری گھومنے نہیں اسے مارنے آیا تھا. میں نے پلان بنایا کہ ہم دونوں گھومنے جائیں گے اور میں اسے پہاڑ سے دھکا دے دوں گا اور سب سے یہ کہہ دوں گا کہ وہ مستیاں کرتی ہوئی شرارتیں کرتی ہوئی پہاڑ سے نیچے گر گئی. جب ہم مری پہنچے اگلے دن بارش شروع ہو گئی. زویا نے ضد کرنا شروع کر دی. بارش ہو رہی تھی, گھومنے چلتے ہیں. پھر بارش بہت پسند تھی. میں نے سوچا موقع اچھا ہے, میں اس بارش میں زویا کو پہاڑ سے دھکا دے دوں گا اور سب سے کہوں گا کہ وہ بارش کے پانی سے پھسل کر پہاڑ سے نیچے گر گئی. اس طرح کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اور اس طرح میرا انتقام بھی پورا ہو جائے گا. ہم دونوں اکیلے واک کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک میری چھوٹی سالی بھی پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی کہ میں بھی چلوں گی. اس کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا. میں نے سوچا اب اس کی بہن کے سامنے اسے دھکا نہیں دے سکتا. بہت غصہ آیا مگر پینا پڑا. خیر ہم دونوں دیر تک گھوم پھر کر آئس کریم کھا کر واپس آ گئے. آئے تو زویا سے رات کو میں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی اپنی بہن کو ساتھ لے کر جانے کی. ہم دونوں نیو کپل ہیں, ایسے میں آپ کی بہن کو ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہیے تھا. کل ہم پھر گھومنے جائیں گے, اپنے ساتھ کسی کو پیچھے مت لگا لینا, میں نہیں لے کر جاؤں گا. وہ یہ سن کر تھوڑا مسکرائی, کہنے لگی ٹھیک ہے کل ہم اکیلے ہی چلیں گے. ناشتہ کر کے میں نے اسے کہا تیار ہو جاؤ, جلدی گھومنے چلتے ہیں. ہم دونوں تیار ہوئے اور گھومنے کے لیے نکل پڑے. آج ہم بہت دور نکل آئے, بڑے بڑے پہاڑ, سنسان علاقے میں. میں نے زویا سے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کر کے خوش ہو؟ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا کہ ہاں جی میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا سچ بتاؤ. اس نے کہا کہ میں سچ ہی بتا رہی ہوں. میں نے کہا ہرگز نہیں, تم جھوٹ بول رہی ہو. اس نے کہا میں جھوٹ کیوں بولوں گی. میں نے کہا کیا تم شعیب سے محبت کرتی ہو؟ وہ ایک دم سے گھبرا کر ہکلاتے ہوئے بولی کہ نہیں. میں نے کہا سچ سچ بتاؤ, آخر جھوٹ میں رکھا ہی کیا ہے. میں اس کے منہ سے ایک بار سچ سننا چاہتا تھا مگر وہ صاف انکاری تھی. مجھے ہرگز نہیں پتا تھا کہ وہ بد کردار کے ساتھ ساتھ جھوٹی بھی ہے. پھر میں نے زویا کو اپنے موبائل میں موجود وہ ویڈیو دکھائی جو میں نے بارات والے دن زویا اور شعیب کی بنائی تھی. زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میں نے اسے خوب سنائی, خوب ذلیل کیا. اسے بتا دیا کہ میں یہاں تمہیں گھمانے نہیں بلکہ تم سے بدلہ لینے آیا ہوں. یہ سن کر وہ خوف زدہ ہوگی, رونے لگی. ابھی تم مجھ سے بدلہ لو گے؟ کیسا بدلہ؟ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا جب کروں گا جب دیکھ لینا. اس کی آنکھ میں خوف تھا, وہ بھاگنے لگی. میں نے بھاگ کر اسے پکڑا اور کہا کہ اب تم میری بے وفائی کا حساب دو گی اور وہ حساب مر کر تم اللہ کو دو گی. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. وہ روئی, میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی. معاف کر دو, میں تمہاری گنہگار ہوں. اس آخری غلطی کو معاف کر دو. لیکن اس کا ہر لفظ ہر آنسو میرے لیے بے وقت تھا. میں نے اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا اور خود وہاں بیٹھ کر گھنٹوں رویا. رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں. آج میں نے اپنی محبت کا اور اپنی محبوبہ کا قلع قمع کر دیا تھا. گھر آ کر سب کو بتایا کہ زویا پہاڑ سے نیچے گر گئی ہے. اس کے گھر صفے ماتم بچھ گئی. سب کا رو رو کر برا حال ہو گیا. ممانی یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی. ماموں بھی بہت بے یقینی کی کیفیت میں تھے جبکہ بہنیں بھی زاروں قطار رو رہی تھیں. ماموں نے اس کی لاش بہت تلاش کی مگر اس کی لاش تک نہ ملی اور میں جیتے جی ایک زندہ لاش بن گیا. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے مار ڈالا ہے. میں واپس اپنے گاؤں آ گیا. اب میرا خود کو جینے کا دل نہیں کرتا تھا. میں بیمار رہنے لگا. ماں نے میرا بہت علاج کروایا. شعیب نے میرا بہت ساتھ دیا. وہ مجھے اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر کو لے کر گیا. میں نفسیاتی مریض ہو گیا تھا. زویا کو مرے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا. ماں بابا میری دوسری شادی کے لیے ضد کرنے لگے کہ شعیب کے ساتھ تمہاری بھی شادی کر دیتے ہیں کیونکہ شعیب کی شادی ہونے والی تھی. مگر میں نہیں مانا. میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں چھوڑ کر کراچی چلا گیا. وہاں ایک آفس میں جاب کرنے لگا اور شام میں پڑھنے لگا. دن رات محنت کرتا, پڑھتا رہتا. یوں میں ایک بڑا آفیسر بن گیا. میرے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی تھی. میرا ہر کام بہت خوش اسلوبی اور ایمانداری سے کرتی تھی. اس کی ایمانداری دیکھ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی. ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ مجھ سے شادی کرے گی تو اس نے انکار کر دیا. میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ مجھے کیسے منع کر سکتی ہے. آج تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے, دولت ہے, تو کوئی لڑکی مجھے شادی کے لیے کیسے انکار کر سکتی ہے. میں نے اسے بہت زیادہ اصرار کر کے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کا 2 سال کا بیٹا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے کسی عورت کی وجہ سے طلاق دے دی, لہٰذا اس نے مردوں پر سے اعتبار اٹھا چکی ہے. لہٰذا اس کا مردوں پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے اور اب وہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے. میں نے اسے بہت سمجھایا اور اپنے ماضی کے واقعے کی ساری تفصیل بتائی, لیکن یہ ہرگز نہیں بتایا کہ میری بیوی کو میں نے ہی مارا ہے, بلکہ میں نے یہ بتایا کہ وہ پہاڑ سے گر کر مر گئی تھی.
اسے یہ سن کر بہت دکھ ہوا. میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ہر حال میں اسے خوش اور مطمئن رکھوں گا اور اس کے بیٹے کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گا. اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور 1 ہفتے کے بعد اس نے حامی بھر دی. پھر سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا. میری بیوی ایک نہایت شریف اور اچھے خاندان کی عورت نکلی. اس نے میری زندگی حسین سے حسین تر بنا دی. اللہ نے مجھے 2 خوبصورت اور حسین بیٹوں سے نوازا. آج میری اپنی ایک کپڑوں کی فیکٹری ہے اور ایک شوگر مل ہے. ایک ارب پتی انسان ہو، خوبصورتی میں شاید شعیب جیسا نہیں، لیکن پیسوں میں شعیب سے بہت آگے ہوں. شعیب کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا. شعیب اپنی زندگی میں بہت خوش ہے. سوچتا ہوں اگر زویا میرے ساتھ بے وفائی نہ کرتی تو وہ بھی بے انتہا خوش ہوتی اور زندہ ہوتی، مگر اس کا لالچ، اس کی ہوس اور اس کی بے وفائی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا.